کتنی یعنی محنت کرتا ہے. یہ چیزیں تو آپ چلو اب پہلے وہ کرتا ہوں پرانی والی. ہاں چلو بسم اللہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، خالد مصطفیٰ کیلکری کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ. اس پروگرام کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا حالات حاضرہ، پاکستان کے حالات کیا ہیں اور کس 70 سال کے بعد کس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے حل بھی بتاؤں گا جو رسک ہمارے درپیش ہے ہمارے ملک کو، اور اس کے کیا میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں ان پہ بھی میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں لاء تو ہے نہیں کوئی اس وقت فی الحال. آپ خود سوچئے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کرتا ہے، پیسے کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اسلام کا نام لیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ غلط کام بھی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. لوگ، یہ تو میں خود بھی وٹنس ہوں کہ بسم اللہ کہہ کے تو رشوت کے پیسے پکڑتے ہیں اور شراب پی کے نماز پڑھنے جاتے ہیں. اچھا میں معافی چاہتا ہوں ہر ایک کو، میں یہ سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی یہ سمجھے کہ بھائی سب کے لیے کہہ رہا ہے، نہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں اللہ والے جو کہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے، اور لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں. مین چیز یہ ہے. یہ جو مغربی قوتیں ہیں نا، یہ کیوں طاقتور ہیں؟ اس لیے کہ لاء ہے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، ہر ایک کے ساتھ یکساں ہوتا ہے. انسانیت ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی انسانیت نہیں ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب یہ عمران خان صاحب کی ریلی نکل رہی تھی کراچی کے اندر، تو ان کے جو ساتھی تھے نا، انہوں نے ایک گدھے کے بچے کو کچل کے مار دیا، مار کے ختم کر دیا تھا. اب یہ ان کے دل میں رحم، جس قوم کے اندر رحم نہ ہونا تو وہ قوم ہوتی نہیں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں پھر بھی کہتے ہوئے. تو اب اس کو جو اس اسٹیج پہ پہنچانے میں تمام سیاستدانوں کا ہاتھ ہے. پہلی تو بات یہ ہے، جو نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں کام نہیں کرتے. اب آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے آج کا ہم ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے کیا غلطی کی اور کیا. 3.5 سال ان کو ملے تھے. 3.5 سال میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں وہ کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے سوائے باتیں بنانے کے اور خاموش رہ گئے. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ 21 دفعہ اپوزیشن نے کہا کہ الیکشن کرا دو. بھائی اگر آپ سنسیئر تھے عوام سے، الیکشن سے، تو آپ الیکشن کروا دیتے. آپ نے تو خود نہیں کروایا، جھوٹ بول کے. تو ظاہر ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان کا کریکٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ خوش قسمتی ہوتی ہے، چاہے ناجائز ہی کیوں نہ ہو. آپ کی ایک بیٹی ہے، آپ ایکسیپٹ کر لیں. اس کے اندر کوئی خدا نہ کرے کچھ بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ عورت جو اس کی ماں مر چکی ہے، تو کوئی عدالت میں بھی نہیں جائے گا آپ کے خلاف، کوئی پروف ہی نہیں ہے. تو چلو لے پالک بھی تو ہوتی ہیں نا، بچی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو میں نے پال لی ہے یا میری ہے، چلو میں نے شادی کی تھی اس سے. یہ تو خیر چلو لیگل وہ ہے مسئلے، میں نہیں اس میں حل وہ پڑتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر غلطی کرے نا تو اس کو نہایت دیانتداری سے اس کو فکس کرے جب انسان مانتا ہے. لیکن آپ پہ کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا. آپ نے غلط لوگوں کو اپنے قریب کر لیا. میں نے کئی دفعہ لکھا بھی فیس بک پر کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا وہ ڈبو ٹائپ کے، اور شیخ رشید کے پاس کیا کوالٹی مجھے یہ تو بتا دیں، سوائے چمچہ گیری کرنے کے اور کوئی کام ہے نہیں اس کا. کیا تھا وہ کلرک بھی نہیں، اس کو تو کوئی بھرتی نہیں کرے. یقین مانو اس کی کیا کیپیبلٹی ہے، لیکن لگا ہوا ہے، خوب پیسے کما رہا ہے، وہ بھی پیسے کما رہا ہے. پھر موٹا اکبر، آپ نے اس کو بھی خوب نوازا، اور پھر آپ اپنے اس میں بھی لگے. حالانکہ آپ کا پہلے وہ واقعی صحیح تھا کہ بھائی میں صحیح کروں گا، لیکن ایکچولی میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا. آپ کی بیوی نے آپ کو بگاڑا. آپ نیک کام کرنا چاہتے تھے، تو بھائی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو بیویوں کی باتوں پہ تو نہ آئے نا. گھڑی آپ نے بیچ دی. بھائی کیوں بیچ دی آپ نے؟ نواز شریف صاحب کا کریکٹر دیکھیں، آپ کو سڑک بنا کے دی انہوں نے، زمین وہ الاٹ کر کے دی فری میں. اب وہ کتنی ہیلپ کی آپ کی. آپ کہتے ہیں 27 سال آپ نے جو تھی وہ خدمت کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے پالش کیے جوتے، ان کی ہر احکام مانا. اور پھر بھی یہ تو میں مانتا ہوں کہ آپ خالی اکیلے نہیں ہیں. بھٹو صاحب جیسا لیڈر میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن وہ بھی ایوب خان کو ڈیڈی بولتے تھے. عوام کا تو کوئی بھی نہیں صحیح معنی میں نمائندہ نہیں آیا. صرف ایک آیا تھا، اس کا نام تھا شیخ مجیب الرحمان. دیکھ لیں آپ، وہ صحیح تھے نا، عوام کا نمائندہ تھا. تو عوام کا نمائندہ جب بنیں گے جب عوام کے ساتھ زمین پہ سوئیں گے. آپ تو سوتے ہیں ہیلی کاپٹر، آپ تو چلتے ہیں ہیلی کاپٹر کے اندر. آپ نے ایک
ارب روپیہ ضائع کر دیا ہیلی کاپٹر پہ آفس جانے میں. آپ کو چاہیے تھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا لے لیتے اور اس کے اندر رہتے, آرام سے دال روٹی کھاتے. اگر آپ نے بڑا آدمی بننا تھا, یہ پیسے سے بڑا آدمی تو نہیں بنتا نا, کہ آپ یہ کہیں کہ میں لندن میں پڑھا اور لندن میں کھیلا. آپ کو, ہمیں پتہ ہے سارا, آپ نے کس طریقے سے جعلی طریقے سے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے. آپ کے پاس کوئی کریڈٹ نہیں ہے, کوئی بھی کریڈٹ نہیں ہے. اس لیے کریڈٹ ہوتا ہے نا تو انسان مانتا ہے. بھٹو صاحب کو آج بھی لوگ عزت کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا تھا نا, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے کیا تھا. آپ کوئی ریفارمس لے کے آتے, کوئی عدلیہ کی ریفارمس لے کے آتے, پولیس کی ریفارمس لے کے آتے. 2018 کے اندر مجھے آنے کا اتفاق ہوا پاکستان میں. ایکچولی ہم جو اوورسیز والے ہیں نا, تو یقین مانیے ہمارا دل بہت دکھتا ہے دیکھ کے پاکستان کی جو سچویشن ہے نا. اللہ نہ کرے تو اگر اتنا اچھا ملک اگر خدا نہ کرے تباہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سبھی لوگ بیچارے سفر کریں گے. ہمارے بھی دوست ہیں, باپ, رشتہ دار وغیرہ پاکستان میں آباد ہیں. ہمیں تو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ہندوستان سے آئے, ہندوستان کو 2 ٹکڑے کیا گیا. اس کے بعد ظاہر کتنی قربانیاں دی ہوں گی, کتنی لڑکیاں برباد ہوئی ہوں گی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, مجھے ایک لاہور کے اندر ایک بس کے اندر ایک آدمی ملا, کہنے لگا یار میری 47 کے اندر فسادات کے اندر میری بیٹی کو بھنگی اٹھا کے لے گئے تھے, ہندو بھنگی. تو کہنے لگا اس کے 8 بچے ہو گئے. اب میں کہنا ابھی پچھلے سال میں گیا تھا وہاں ملنے کے لیے. میں نے کہا چل تو پاکستان, تو اس نے کہا میں کیا جاؤں. تو یہ کہنے میں تو آسان ہے, ایک چھوٹی 3-4 لائنوں کی کہانی ہے, لیکن جس پہ بیتتی ہے نا وہی بتا سکتا ہے. آپ کو ایکچولی کوئی پرابلم ہوا نہیں عمران خان صاحب, اس لیے آپ کو میرا خیال ہے احساس ہے, اب احساس ہو رہا ہوگا یقیناً. اب جب آپ ابھی بھی آپ ڈرتے ہیں جیل جانے سے, بھائی جیل جانے سے جو لیڈر کو تو ڈرنا نہیں چاہیے. جیل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی کرمنل کیس تھوڑی ہوا آپ کے خلاف, یہ تو پولیٹیکل ہوتی ہیں چیزیں. آپ جائیں, کہتے ٹھیک ہے میں جیل میں رہوں گا. زرداری صاحب نہیں گئے تھے. میں کہتا ہوں کہ زرداری آپ سے لاکھ درجے اچھا ہے, نواز شریف صاحب آپ سے لاکھ درجے اچھے ہیں. کم از کم کر تو رہے نا کوشش. آپ نے 3.5 سال ایمانداری سے بتا دیں, آپ صرف باتیں دوسروں کو آپ نے بدتمیزی سے بات کرتے تھے, اوئے اوئے کر کے تو بات کرتے تھے. اور جناب علی اس کو وہ جو تھا بلاول زرداری صاحب کا جو بیٹا ہے, یار ہمارے بچوں کی طرح ہے. اگر چلو اس نے غلطی سے کہہ بھی دیا, اردو اس کی اچھی نہیں ہے کہ بھائی بارش ہوتا ہے یا بارش کا پانی ہے, آپ کو مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھاڑنے کیا آپ ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کو کیا ہوتا ہے, مولانا فضل الرحمان کو جناب علی وہ ڈیزل کہنا شروع کر دیا. جب لیڈر خود بدتمیزی کرے گا نا تو پھر عوام تمیز نہیں سیکھے گی. عوام وہ بھی بدتمیزی کریں گے. لڑکیاں آ رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ بھائی سوسائٹی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ سوسائٹی کو اس طرف لے کے جایا جائے. آپ نے ہر چیز جھوٹ بولی, لوگوں کا اعتماد آپ نے شیک کر دیا. اچھا اب پچھلے 1 سال سے چلو آپ ہٹ گئے تھے, حالانکہ باجوہ صاحب نے آپ پہ رحم کھایا تھا اور انہوں نے واقعی اقتدار دلایا تھا. اگر آپ تھوڑا سا کام کر دیتے نا تو لوگ خوش ہو جاتے. لیکن جب آپ کو ہٹا دیا گیا کہ بھئی آپ نااہل ہیں, آپ نہیں کر سکتے, تو آپ چپ چاپ ہٹ جاتے. کہانی بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ جناب علی امریکہ اس میں شامل ہے, اس میں وہ شامل ہے. آپ تو خود امریکن پٹھو ہیں بھائی, آپ کا ہمیں پتہ ہے. اور دوسرا یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا, یہ کام نہیں آتے کبھی بھی نہیں. ساتھی کیا بھائی نہیں ہے, کام آتے. آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے اور ان کے جو کزن تھے ممتاز بھٹو, ان پہ بڑا احسان تھے. ممتاز بھٹو کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا تھا انہوں نے, لیکن آخر کے اندر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا آخری وقت میں اپنے کزن سے, اس لیے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو غدار ہوتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اب وہ کیا کتے لڑاتے تھے, سب کچھ وہی کرتے تھے, اور ٹھیک ہے مر گئے. ایک چھوٹی سی خبر میں نے پڑھی تھی کہ ممتاز بھٹو صاحب انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا نام تو ابھی تک زندہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا کس لیے, اس نے تو پیسہ نہیں کمایا ہوگا تھوڑا بہت, تو ہر ایک ہی کرتا ہے, کسی کو آپ پوری دنیا کے اندر کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن اب حالات آپ یہ دیکھیں کہ رسک بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, بہت برا حال ہے, سچی بتا رہا ہوں. تو اس وقت جو امید کی کرن ہے نا میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے نا, بہت نیک انسان ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں, ظاہر اللہ والے ہیں, ڈرتے بھی ہوں گے یقیناً, اور اللہ نے ان کو یہ چانس دیا ہے, اور اس مسائل کا حل بھی ان کے پاس ہے, چابی ان کے پاس ہے. اللہ نے ان کو پاور دی ہے, وہ کر سکتے ہیں. ان کو پر نہ جائیں کہ پی ٹی آئی اور یہ جو پی ڈی ایم ہے نا, یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, کوستے رہتے ہیں اور مارتے رہتے ہیں, جو بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ آپس میں بیٹھیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ نیت صاف نہیں ہے. آپ بٹھائیں ان کو,
اب دو میرے نزدیک دو ہیں جو میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں نا اس کے لیے کہ بھائی آپ اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. نمبر ایک کہ آپ جو ہے نا جو ماڈل ہے ساؤتھ افریقہ کا اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں. ساؤتھ افریقن ماڈل یہ تھا کہ نیلسن منڈیلا نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہاں بھی کرپشن بہت تھی کہ بھائی جو کرپٹ لوگ ہیں جو بھی لوٹیڈ منی ہے نا اس کا 40% آپ والنٹرلی جمع کرا دیں گورنمنٹ کے خزانے میں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس کے بعد پھر آپ نے کرپشن وہی کی زیادہ کرپشن کی تو پھر کیپٹل پنشمنٹ ملے گی تو معاشرہ سدھر گیا. یہ تو انسان ہے ہی خراب, میں اس بات کو بھی مانتا ہوں, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. یا دوسرا ماڈل جو چائنیز ماڈل ہے. اچھا چائنیز ماڈل کے اندر میں پرسنلی چائنیز ماڈل کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اوپنلی چلیں کہ آپ ریفارمز کریں. بے شک آرمی کو بھی دیکھ لیں, آرمی کے اندر بھی جو غلط لوگ ہیں نا ان کو بھی آپ کٹہرے میں لے کے آئے اور اس طریقے سے پولیس کو بھی لے کے آئے, آپ بیوروکریٹس کو لے کے آئے اور عدلیہ کو لے کے آئے. عوام آپ کے ساتھ ہے, یقین مانیے. چاہتے ہیں لوگ کہ ایک دفعہ کھل کر, کوئی نہیں عمران خان وغیرہ کو پسند کرتا, کوئی کسی کو نہیں پسند کرتا, لوگ پسند کرتے ہیں امن کو, سکون کو. تو اس لیے اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے, عوام آپ کے ساتھ ہے. اب بات ادھوری رہ جاتی ہے, میں اس لیے تھوڑا سا عمران خان کو فوکس کرنا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے, انسان کو سچ بولنا چاہیے, آئینہ دیکھنا چاہیے اپنے آپ کا کہ بھائی میں کدھر کھڑا ہوں. اب انہوں نے ایک ٹرسٹ جو یونیورسٹی بنائی, آپ خود سوچیں اس وقت اسلامک یونیورسٹی کی ضرورت کیا ہے, کون سی کمی ہے. یہ تو وہی ہو گیا جو چندہ مانگنے والا ہے نا, مدرسہ بنانا ہے, یہ وہی ہے. پیسہ دے دو مدرسہ بنائیں گے, اس کے بہانے سارا کچھ ہڑپ ہو جاتا ہے. اب فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ارے وہ ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ میں میرا کیا فائدہ. بھائی آپ نے تو ٹرسٹ توڑ دیا یار عوام کا. ہم بیوقوف ہیں کیا, ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے کس طرح ملک سے مدد لے کر اور اس کے ایڈجسٹ کیے پیسے, وہ تو واپس لینے چاہیے تھے, گورنمنٹ کو چاہیے ابھی بھی واپس لے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے پیسے جو آپ نے کھائے نا 450 ایکڑ, اس کے پیسے واپس کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور عوام سے معافی مانگیں. سب سے پہلی گھڑی آپ نے بیچی کروڑوں روپے, پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. ارے ہمیں سب پتہ ہے ساری حرکتیں. تو آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں, آپ پرواہ نہیں ہے. اگر دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مستقبل کا تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. کسی کو بھٹو صاحب کو ناجائز پھانسی لگ گئی لیکن وہ بھی نہیں رک سکے, کیونکہ جو لکھا ہوتا نا وہ تو چینج نہیں ہوتا. تو آپ موت سے مت ڈریں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا کام آپ سے بھی ہو جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور بس یہ ہے آج کا خلاصہ. میں آپ کو بتاتا رہوں گا ہر پروگرام کے اندر کہ کیا کیا رسکس ہیں اور ان کی سیویئرٹی کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے اور حل کیا ہے. لیکن آخر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ہمارا ایک جہاز ہے, پاکستان کا جہاز, یہ یقین مانیے اس کو آپ برا نہ مانیے گا کیونکہ ڈوب رہا ہے. اور اگر کوشش نہ کی گئی, سمندر میں بہت طوفان ہے بہت بڑا اور اس میں پھنسا ہوا ہے. اگر کوشش نہیں کی, لوگ کود رہے ہیں, چھلانگیں مار رہے ہیں, مر رہے ہیں بیچارے. اگر کوشش نہیں کی تو ڈوب جائے گا ہمیشہ کے لیے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ مل کر ان کو فورس کریں. آپ حافظ قرآن صاحب, آپ اس کو فورس کریں سب قوتوں کو کہ بیٹھو اور بات کرو, کیونکہ یہ ایسے نہیں مانیں گے. اس میں زرداری صاحب بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لچک بہت زیادہ ہے. میں نے دیکھا کہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. اب یہ تو اب میں تھوڑا سا بات ادھوری رہ جائے گی. یہ جو ہے نا اب جرنلزم آپ دیکھ لیں, جرنلسٹ جتنے بھی ہیں سب, ایک تو اردو آتی نہیں کسی کو صحیح معنوں میں, بلاول کو تو کہتے ہیں لیکن خود ان کو نہیں آتی, الٹی سیدھی بات. ایک دو ہی ہیں جو صحیح معنوں میں جرنلزم کی طرف ہیں, جیسے حامد میر صاحب ہیں, ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں. چلو وہ ان کا جو بھی پیسے لیں وہ ان کا اپنا کام ہے, لیکن ایک اسٹرینتھ تو ہے نا. جرنلزم صحیح معنوں میں اطلاعات دیتے ہیں, صحیح طریقے تبصرہ کرتے ہیں. اب وہ تھے کیا ہوتا ہے عمران ریاض صاحب تھے, اللہ ان کی زندگی دے, وہ آج کل غائب منظر سے, پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ, لیکن وہ چپکے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ. بھائی جرنلزم یہ نہیں ہوتی, جرنلزم ہوتی ہے نیوٹرل ہونا, کہ آپ کسی کا ساتھ نہ دیں, حقائق پہ بات کریں جو حقائق ہے. یہ نہیں بات کریں کہ ہاں حسن یہ کر دیا وہ کر دیا, غلط ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کا جو عمران خان صاحب کا ایک ساتھی ہے, وہ ایسے ایسے ساتھی بنائے. اب یہ خود بدتمیزی کرتے ہیں نا, تو وہ جو ان کا سیالکوٹ کا ایک لڑکا سا ہے, وہ گنڈا ٹائپ کا آدمی ہے, وہ جناب حالانکہ وہاں اچھے لوگ ہیں مسلم لیگ کے بھی, بہت عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ
کسی کو حامد تم نے یہ کیا، حامد تم نے یہ کیا. ابے تم عزت نہیں کرو گے بڑوں کی تو کون کرے گا عزت. میں نے نواز شریف صاحب کو لاکھ آپ اس کو برا کہیں لیکن انہوں نے کبھی بےزتی نہیں کی کسی کی. ہمیشہ حامد میر صاحب ایسے کر لیں، حامد میر صاحب ایسے کر لیں. تو بھائی آپ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ عزت پہلے کرنا سکھائیں، پہلے عزت کریں پھر عزت ہوگی آپ کی. تو آج کا پروگرام بس اتنا ہی کافی ہے. میں انشاءاللہ تعالی آگے بھی چل کے آپ کو پروگرام دوں گا اس قسم کے، اور جس کے اندر آپ کو، کیونکہ میں رسک اسپیشلسٹ ہوں اور میرا کام یہی ہے کہ میں، کیونکہ رسک وہ ہوتے ہیں کہ جو کتنا نقصان کا اندیشہ ہے کسی بھی کام کے اندر، اس کی سیویئرٹی ہمیں کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے، پھر ہمیں میٹیگیشن اسٹریٹجیز بتانی پڑتی ہے کہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے معاشرہ. رسک ہر جگہ ہے، لائف بھی رسک ہے، اور آپ اب ہمارا ملک ہے تو اس کے اندر طرح طرح کے رسک ہیں. ڈپارٹمنٹس کو میں صحیح کرنا بہت، جب جا کے یہ ہم طاقت مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کوئی معمولی اسٹیٹ نہیں ہے، ایٹمی پاور ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے چلے، اس کے اچھے لوگ ہوں، مشورہ دینے والے اچھے لوگ ہوں، تو یہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور دیجیے گا، تاکہ میں جو بھی اچھے ہوں گے، میں اچھے یا برے کی بات نہیں ہے لیکن میں اس کے جواب ضرور دوں گا آپ کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ.